شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے توفیق عطا کی اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی۔ اس مالک کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ بہت بڑی نعمت سے اس نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مقدر والوں کو جس پر اس کی نگاہ ہوتی ہے اسی کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اسی کو اپنے آگے جھکنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لا تعداد اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی، یہاں لا کر بٹھایا اور اپنے ذکر کی توفیق دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق دی۔ تو سب سے پہلے اسی مالک کائنات جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اس کی پاک کتاب قرآن حمید قرآن حکیم سے چند آیات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد فاروق وارثی صاحب کو تشریف لائیں اور اس پیاری کتاب سے آیات پڑھیں اور ہمارے دل کو منور فرمائیں۔ جناب محمد فاروق وارثی صاحب۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ تھے ہمارے محترم جناب محمد فاروق وارثی صاحب جو قرآن پاک کی آیات سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس پاک کتاب میں سب مسلمانوں کے لیے شروع اور آخرت کے لیے پورا سامان پیش کر دیا ہوا ہے۔ یہ ہماری ہی نافہمی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ ہی اس کو ہم غور سے پڑھتے ہیں، نہ ہی اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے خزانہ چھپایا اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکات ہمارے اللہ پاک دلوں کو منور فرمائے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد اسحاق صاحب کو کہ اللہ رب العزت کی حمد کے شعر انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، تو سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ ملیں اور ان کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ محمد اسحاق صاحب حمد انشاءاللہ پیش فرمائیں گے۔ حیرت
حمد خدا سے طرف زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں اللہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اللہ چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بے شک سبحان اللہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا بھی
شک بے شک تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر۔ مولا سبھی کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ کاش ہمیں بھی اپنا پیارا گھر دکھا اور آپ کے گھر کا ہم بھی نظارہ کریں، جیسے دیکھا صفا بھی مروہ بھی، دیکھا رب کا کرم اور جلوہ بھی۔ کیسے جا کر دیکھتے ہیں کہ جب اس کے گھر میں جب انسان پہنچتا ہے تو ایک صفا مروہ کی ایک نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بندی کا ایک عمل تھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو فرض بنا دیا۔ جب تک آپ صفا مروہ نہیں کریں گے آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تک صفا مروہ نہیں کریں گے آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندوں کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کو تا قیامت تک ان کا نام زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محترم جناب عبد القیوم صاحب جن کے لیے الحمدللہ آپ لوگوں نے دل سے جو دعائیں کی تھیں آج وہ ہمارے سامنے پھر موجود ہیں۔ ہاسپٹل میں تقریباً 2 ہفتے کے بعد آج پھر ہمارے سامنے آئے ہیں وہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی کوئی ان کے اندر کی بیماری ہے وہ دور فرمائے اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ محمد عقیل صاحب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔
لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں. واہ. لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں. آقا ہم کیا کرتے ہیں؟ بس آپ کا انتظار کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ انتظار جس انتظار کو انبیاء نے بھی ایک اپنا بچھونا اور سونا بنا لیا تھا کہ کاش ہمیں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو. تو دوستو ہم بھی اسی لیے بیٹھے ہیں. اس مالک کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے وہ ہم پر راضی ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں مرنے سے پہلے زیارت ہو جائے. سب دوستوں کو میں تو دعا کرتا ہوں آج جب رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے الحمدللہ بشر ہوں انشاءاللہ. محمد عقیل صاحب. سرکار کی سیرت میں کتنی بڑی حکمت ہے. سمٹے تو قرآن ہیں، پھیلے تو نبوت ہے. بے شک. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سبحان اللہ. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سب سے سب سے نبی سب سے پڑھیے آپ کے ساتھ میں یا نبی 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 بجھ گئی جس کے آگے سبھی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے گیا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی
रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी या नबी या नबी या नबी जिसकी दो बूंद है जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबी है और रहमत का दरिया हमारा नबी या 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 नबी सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे अल्लाह अल्लाह सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी या नबी या नबी या नबी या नबी कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए अल्लाह अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधशीशों में चमका हमारा नबी या नबी या नबी या नबी या नबी गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए कि अल्लाह गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए कि बेकसों का सहारा हमारा नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। या नबी कुरान पाक में भी है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला भी उधर या नबी कर रहे हैं, तो हमें भी यही हुक्म दिया है कि मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारा करो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। तो जब मरने के बाद कब्र में जाएंगे तो उधर क्या होगा, उधर भी पूछेंगे कि भाई ये कोई अपना तारुफ तो कराओ। अल्लाह अकबर। तो क्या कहेंगे, हम तो हैं सिर्फ उस कमली वाले के उम्मती
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء کا سردار پہ بنایا ہے، تو پھر وہیں جا کر یہی کہیں گے یا نبی یا نبی۔ اسی طرح آگے کے سلسلے کو چلاتے ہوئے جناب عبد القیوم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اسی یا نبی کو لے کر آگے چلیں، کیونکہ یہی عاشقوں کا یہی ایک ذکر ہے جو ہر دم ہونا چاہیے، یا نبی یا نبی۔ جناب عبد القیوم صاحب۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ عشق لگا کیڑا ہو کھیڈ دینو تے کھیڈاں کھیڈ دیاں بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ہووے کن لئی تے ہنجو وگ دیاں ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ میں کلی نہیں رلدی ہوئے اس دیس اندر، تے کئی رل گئیاں۔ حیدر شاہ میں کلی نہیں رلدی ہوئے اس دیس اندر، تے کئی رل گئیاں۔ صلی اللہ علیہ یا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبائے رکھنا، مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبائے رکھنا، کسی منصب کا طلبگار نہ دنیا کا، کسی منصب کا طلبگار نہ دنیا کا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک
آپ کی یاد نہ آئے تو آپ کی یاد سے ہوں دل ہوا دل میرا آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا آپ کی یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے محترم عبد القیوم صاحب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی التجائیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، اس مالک کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، جن کے لیے آپ دعائیں کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چہرے پھر آپ کے سامنے لا بٹھائے ہیں۔ الحمدللہ قیوم صاحب جو بھی نعت پڑھ کر یہاں سے گئے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں الحمدللہ ہر جمعرات دعا ہوتی رہی، اور ان سے پہلے ہمارے محترم جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب جو کافی تقریباً 1 ماہ کے لگ بھگ ہاسپٹل میں انہوں نے گزارا ہے، تو آج وہ بھی خوبصورت چہرہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خان، آقا کے ساتھ محبت کرنے والے، اپنا تن من جنہوں نے صرف آقا کے نام لکھا ہوا ہے کہ آقا کی ثنا خوانی کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی الحمدللہ اپنا نام کما رہے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنے امتی کو کبھی نہیں بولتے۔ جس طرح ہم نعت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں نعت میں کہ یا رسول اللہ یہاں ہمیں نعت پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو آگے بھی آپ کی بارگاہ میں ہم نعت شریف پڑھیں۔ تو آج ہمارے محترم جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب ہم سب میں وہ موجود ہیں، ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جو بھی کوئی ان کے اندر کوئی بیماری ہے آج کی محفل کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور شفا عطا فرمائے۔ اگلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خان جناب محمد اسحاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ سب دوستوں سے گزارش ہے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ محبوب کی اصلاح کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ
ذکر بھی کرا گیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کر دیا. یہ تھے ہمارے محترم جناب محمد اسحاق صاحب. دوستو آپ کے سامنے ایک چہرہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی عرصے کے بعد آج وہ الحمدللہ رونما ہوئے ہیں. جناب الطاف گندر صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں. الحمدللہ یہ وہ شخص ہے کہ آج سے پیچھے تقریباً 16-17 سال پہلے زیادہ میرا عرصہ ہوگا جنہوں نے 20 سال کے قریب الحمدللہ ٹائم ہوگا جنہوں نے الحمدللہ فہیم میں سب سے پہلے ابتدا یہاں یہ محفلوں کی تھی. تو کچھ نوکری کی وجہ ڈیوٹی کی وجہ سے یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ان کا ایک یہ محفلوں کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور اسی طرح کبھی کبھی ہمیں اپنے چہرے کی زیارت کراتے رہیں اور ان کے لیے خصوصی دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اگر پریشانی میں اللہ رب العزت وہ پریشانی دور فرما دیں. مدحت مصطفیٰ مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ. مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ. اور دیکھیں نا یہ سرمایہ جو ہم الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے پاس ہے. مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ. اگر ظہوری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ہم یہ کاروبار کیا کر رہے ہیں, کیا کاروبار کر رہے ہیں, ظہوری صاحب نے بہت ہی پیارے الفاظ میں بتایا مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ, ہم یہی کاروبار کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرتے ہیں. تو دعوت دیتا ہوں جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب کو وہ تشریف لائیں, آپ ان کی زیارت بھی کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب صلی اللہ حبیب اللہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے, میرا دین اور دنیا عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی
کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ مکے میں عمر کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، مکے میں عمر کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کہہ
جیسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں۔ یہ تھے محمد فیصل نقشبندی صاحب جو آپ کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ناز پیش کر رہے تھے۔ بہت ہی پیارا، بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام انہوں نے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے بھی ساتھی یہاں محفل میں آئے ہیں سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں حضور فرمائے۔ آخر میں ہمارے محترم جناب محمد فاروق وارثی صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے، اور ان کے بعد انشاءاللہ مائک دوں گا جناب الطاف گوندر صاحب کو۔ ہمارے آخری خطیب جناب محمد تنویر فاضل صاحب، ان کو انشاءاللہ وہ دعوت دیں گے۔ محمد فاروق وارثی صاحب۔ چمک نور نگینے سے ملی ہے، پھولوں کو مہک آقا کے پسینے سے فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ، فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ، ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، ملک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، جہاں تو کیا ہے خدا بھی درود پڑھتا ہے، جہاں تو کیا ہے خدا بھی درود پڑھتا ہے، خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں، خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہے حکم صلو علیہ وسلم آیا، ہے حکم صلو علیہ وسلم آیا، کتاب پاک کے پارے درود
جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں، رسول پاک بتاتے ہیں خود صحابہ سے، رسول پاک بتاتے ہیں خود صحابہ سے، فلاں غلام ہمارے درود پڑھتے ہیں، فلاں غلام ہمارے درود پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ تمام درد زمانے کے دور ہوتے ہیں، بے شک تمام درد زمانے کے دور ہوتے ہیں، کہ جب بھی درد کے مارے درود پڑھتے ہیں، کہ جب بھی درد کے مارے درود پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ کروڑوں بار حسین، کروڑوں بار حسین، صدا سلام پر، کروڑوں بار حسین، صدا سلام پر، یہ جن پہ شیر تمہارے درود پڑھتے ہیں، نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں۔ پروگرام اپنی تمام تر گیلانیوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اس میں کبھی نئے چہرے آتے ہیں، کبھی پرانے بھی آ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اور یہ اس کا کام ہے اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا، وہ جس سے مرضی ہے لے لے، وہ سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی بہانہ بنتا ہے، کوئی اپنی بخشش کا کسی کا بہانہ بن جاتا ہے، یہ کام جو ہے محافل کا سلسلہ جو ہے یہ تو ازل سے ابد تک جاری رہنا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے، اور ہر کوئی دنیا میں جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کے مطابق اس میں حصہ لیتا ہے، اپنی اپنی توفیق کے مطابق، جتنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے اس حساب سے وہ آتا ہے اور اس میں حصہ لیتا ہے، اور یہاں کا آنا، یہاں کا بیٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے سب کے لیے، اور انہی برکتوں کی وجہ سے ہماری بخشش بھی ہونی ہے انشاءاللہ۔ حضور پاک کی نعت پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور اصل میں یہ ہماری بخشش کا سامان ہے۔ بے شک کسی وقت کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی وقت کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے، کسی وقت کوئی پرابلم ہوتا ہے، لیکن یہ ذکر اپنی جگہ پر رواں دواں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ محافل مبارک کرے، اور اسی طرح یہ رونقیں لگی رہیں۔ میں تو کافی عرصے کے بعد آیا ہوں، پہلے ڈیوٹیاں اس طرح کی تھیں کہ جمعرات کو میری ڈیوٹی ہمیشہ ایوننگ رہتی تھی، یا پھر کچھ عرصہ پہلے نائٹ ہوتی تھی، نائٹ بھی ہو تو پھر 10 بجے نکلنا ہوتا تھا۔
ایوننگ ہو تو پھر میں 12 بجے 11:30 12 بجے گھر پہنچتا تھا، اس وجہ سے آنا مشکل تھا۔ تو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ جب بھی آتے ہیں آپ ہم گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ہمارے محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، تشریف لے آئے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرا خطاب جو ہے ہم سب کے گوش گزار کریں۔ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کل نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک، جو اے نبی مکرم ہم سے جو دنیا کی طلب کرتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، اللہ اللہ، اور جو ہم سے عقبا کی چاہ کرتا ہے، آخرت مانگتا ہے، آپ کا رب اپنی بخشش سے اس کو یہ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا بخشش جاری و ساری ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ واہ، بے شک بے شک، ماشاء اللہ۔ جیسا جو کوئی اس سے طلب کرتا ہے اس کو وہی کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ حق۔ اور صلاۃ اور سلام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم جیسے گناہگاروں کو زندگیاں گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیا، واہ جی، بے شک بے شک۔ اور آنے والے وقتوں سے آگاہ کر دیا ہے، ان منازل سے آگاہ کر دیا ہے جو ہماری آنکھوں سے ابھی اوجل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الانفاس معدودہ، یہ تیرے سانس محدود ہے، جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حیات عطا کر رکھی ہے، سانس دے رکھے ہیں، محدود ہے۔ کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت۔ بے شک، واہ جی واہ، بے شک۔ اور ایک بات یاد رکھ، تیرا جو سانس اللہ رب العزت کے ذکر کے بنا نکلتا ہے، سمجھ لے وہ مردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا ذکر جس سانس کے ساتھ تیرے لبوں سے نکلے، تیرے دل سے نکلے، وہی سانس زندہ و سلامت سمجھ۔ واہ جی، اور بے شک۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، سینے وچ مقام ہے کس دا، سانو مرشد گل سمجھائی ہوں۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ اے ہو سا جو آوے جاوے، اللہ اکبر۔ اور نہیں شے کائی، اللہ اکبر۔ اسنو اس میں آزم آکھی، اے ہو سر الہی ہو، اے ہو موت حیاتی باہو، اے ہو بھیت الہی ہو۔ اللہ اکبر۔ جو محدود سانس اللہ رب العزت نے دے دیے ہیں، اور جو زندگی عطا کر دی ہے،
کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ انسان۔ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے داؤ پہ لگا دیا، اور جو اس کے درویش ہیں، اللہ رب العزت کے صالحین ہیں، انہوں نے اس دنیا کو آخرت کے بدلے میں اس پہ نچھاور کر دیا۔ اللہ اکبر، بے اللہ شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت امام غزالی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھایا ہے۔ زہد کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا آپ کو شدید پیاس لگی ہو، آپ کے ایک ہاتھ میں پانی ہو، ایک ہاتھ میں برف کا ٹکڑا ہو، سخت گرمی کے موسم میں آپ کا دل چاہتا ہے کہ برف سے پانی ٹھنڈا کر کے پیوں، اللہ، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، سونے کی ڈلی نکالتا ہے، آپ سے کہتا ہے اس برف کے بدلے میں آپ کو سونے کی ڈلی دیتا ہوں، یہ برف آپ مجھے دے دیں گے۔ آپ کے دل میں خیال گزرے گا کہ برف پگھل رہی ہے، چند لمحوں میں ختم ہو جانے والی چیز ہے، اللہ، واہ، کیوں نہ اس برف کو دے کر میں گرم پانی پی لوں اور اس کے بدلے میں سونا لے لوں جو میرے کسی نہ کسی کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہی حال اس دنیا کا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے ختم ہو جانے والی دنیا کے بدلے میں آخرت کو لے لیا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ بے شک، بے شک، انہوں نے اس دنیا کو اللہ، تج دیا اس لیے آخرت کے لیے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی وہ نشانات چھوڑے، وہ یادیں چھوڑی کہ جس میں ہمیں بتایا گیا کہ اس دنیا پہ دل نہیں لگانا یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اللہ، اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ حضرت ابو حفص حداد ہوئے ہیں، سادات میں سے تھے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء ایک اللہ۔ مرید حضرت عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ ہوئے، ان کا ایک مرید حج میں جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو اور اپنی گھر والی کو ان کے حرم میں چھوڑ گیا۔ ایک دن حضرت گھر تشریف لائے، اس کی بیٹی پہ نگاہ پڑی، دل قابو میں نہ رہا، دل کی عجیب حالت ہو گئی، باہر چلے گئے، عجیب کیفیت بدلی، اسی کیفیت کے عالم میں باہر چکر لگاتے رہے۔ خیال آیا مجھے اس کیفیت سے کون نکالے گا؟ مرشد گرامی کا خیال آیا، سبحان اللہ۔ حضرت ابو حفص کے پاس چلے گئے، عرض کرنے لگے حضرت ایک مرید ہمارے حرم میں اپنی گھر والی کو اور بیٹی کو چھوڑ گیا ہے، اس کی بیٹی پہ ناگہان نگاہ پڑ گئی ہے، اب دل قابو میں نہیں ہے، اس گنجل سے مجھے آپ نکالیں۔ آپ نے فرمایا عثمان تجھے ان بھول بھلائیوں سے منصور حلاج نکال سکتا ہے، اس کے پاس چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ منصور حلاج کے پاس گئے، جب وہاں جا رہے تھے کسی سے ان کا پتہ پوچھا کہ اس نام کے بزرگ کہاں رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے بتایا تو کس شخص کو ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ وہ شخص جس نے جنگل میں ڈیرا لگا رکھا ہے، شراب پیتا ہے، نوجوان لڑکے کو ساتھ رکھا ہے، تو شکل سے کوئی اچھا اور اچھے خاندان کا معلوم ہوتا ہے، تو کس کے لیے ملنے چلا گیا؟ واپس پلٹا، حضرت ابو حفص کے پاس گیا، عرض کرنے لگا حضرت آپ نے مجھے کس شخص کے پاس بھیجا؟ لوگ مجھے اس طرح سے اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیسا مرید ہے؟ لوگوں کی باتوں پہ غور کر گیا،
तुझे अपने मुर्शद की बात पे एतमाद ही नहीं है। मैंने कहा है कि तेरा हल तेरे मर्ज की दुआ मंसूर इब्ने हल्लाज के पास। मंसूर इब्ने हल्लाज के पास गए, देखा जंगल में एक जगह पे उन्होंने कुटिया बना रखी है, पास शराब वाली सुराहियां पड़ी है, एक नौजवान लड़का पास है। देखते ही फरमाया उस्मान आ गए, ये देखो ये सुराहियां पड़ी हुई है, भटकते हुए शराब पीने वाले यहां मेरे पास आ गए थे, ये सुराहियां उनके पास थी, शराब पीने लगे थे, मैंने वहदत की ऐसी शराब पिला दी है कि सब कुछ छोड़ के चले गए। ये वो सराइयां हैं जिनमें मैंने पानी भर के रखा हुआ। ये जो मेरे साथ है मेरा बेटा है, मैंने अपनी बीवी को मायके छोड़ दिया है, हरम नहीं रखा उस्मान, हरम नहीं रखा ताकि हज पे जाते हुए कोई मुरीद मेरे पास अपनी घरवाली और बेटी ना छोड़ जाए। जंगल में रहता हूँ, इसलिए जंगल में रहता हूँ, बेटे को अपने पास रखा हुआ है ताकि ये मेरी शब्बेदारियां देखे, मेरी रियाजतें देखे, ताकि मेरे जाने के बाद सही मानों में मेरा जानशीन बन सके। क्या बात उस्मान क्या बात। करीब आओ, उनको करीब बुला के सीने से लगाया। मंसूर ने उस्मान को सीने से लगाया, दिल की दुनिया ही बदल गई। माया जाओ। गए घर में गए, एक अजीब कैफियत, एक सरशारी थी। घर गए, उस अपने मुरीद की बेटी को बुलाया, बुला के उसके सर पे हाथ रखा, फरमाने लगे बेटा आज तेरी वजह से मुझे वो चीज अता हुई है कि जिसका मैं गुमान भी नहीं कर सकता था। वो लड़की कोई निगाह वाली थी। कहने लगी हजरत ये मेरी वजह से नहीं है, ये आपने शरीयत की हदों का एहतराम किया है, शरीयत वाले ने शरीयत का हया करने के सिले में क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता किया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इज़ा राअयत रजुलन यतीरु फिल हवा व याकुलुन नार व यमशी अलल मा व तरक सुन्नत मिन सुन्नती फादरिबहु बिन्नलैन। अगर तू किसी ऐसे शख्स को देखे कि हवा में उड़ता है, आग खाता है, याकुलुन नार आग खा के तुझे दिखाता है, यमशी अलल मा तेरे सामने पानी पे चल के दिखाता है, और फिर तू देखे वतारा का सुन्नत मिन सुन्नती, और मेरी सुन्नत में कोई सी सुन्नत को तर्क करता है, मेरी सुन्नतों में से किसी सुन्नत का तारक है, तो ऐसे शख्स के लिए दरवेशी का मान, दरवेशी का दावा बेसूद जान। उसका इलाज क्या है? फद्रिबहु बिन्नालैन। ऐसे शख्स को जब देखे कि दरवेशी का दावा करता है, मेरी सुन्नत का तारक है, अपना जूता उतार ले और उसके सर पे मार। वाह बेशक बेशक जी, वाह जी। जेड़े शरीयत दिया दन तोड़ देने उन्हें मलंगा दी शरीयत में रहकर फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तक जाए, तब वो दरवेश माना जाता है। क्या बात बेशक। और यही फर्क एक दरवेश में और भक्त में है कि दरवेश जो होता है शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबंद होता है, उस पे चल के अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जाता है। वाह जी, सुभान अल्लाह, क्या बात। उस बेटी ने गुजारिश की, अर्ज की, हजरत ये आपको
शरीयत की हदूद की पाबंदी करने की वजह से सब कुछ मिला। हाय हाय अल्लाह बाज दफा अल्लाह वो चीज जो हम देख रहे होते हैं असल हकीकत वो नहीं होती, हाय हाय हकीकत कोई और होती है। हमने पर्दों पर नक्शो निगार को हकीकत जान लिया है, हालांकि हकीकत इन पर्दों के पीछे है। हाय हाय अल्लाह बेशक बेशक तो जब उठेंगे वाह तब पता चल जाएगा कि असल हकीकत ये थी। हाय हाय हम जिंदगियों को दुनिया के बदले में क्यों जाया करते रहे। फिर हकीकत आश्कार होगी। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अल्लाह अल्लाह अपने घर में इमाम शाफी का बहुत जिक्र किया करते थे। उनके ज़ुहद का, वरा का, तकवे का अपने घर में अपनी औलाद में बड़ा जिक्र किया करते थे। एक दिन हजरत ने इमाम शाफी को अपने यहाँ आने की दावत दे दी। हजरत इमाम शाफी आए, खाना खाया और जाके अपने कमरे में लेट गए। सुबह उनकी बेटी बेदार हुई, वालिद गिरामी से पूछने लगी, अब्बा जान ये वही इमाम शाफी है कि जिनके ज़ुहद के, तकवे के, वरा के आप हमें किस्से सुनाया करते थे। फरमाया बेटा हाँ ये वही इमाम शाफी है। कहने लगी अब्बा जान मैंने 3 चीज़ें बहुत अजीब देखी हैं इनमें। पूछा बेटे वो क्या? हाय हाय कहने लगी अब्बा जान जब ये रात हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठे हैं इन्होंने बहुत ज्यादा खाना खाया है। दरवेश का क्या काम इतना खाने से। हाय हाय वाह दूसरी बात ये देखी है कि ना तो ये क़ियामुल लैल के लिए रात को उठे हैं और ना तहज्जुद के लिए उठे हैं। और तीसरी बात ये है कि सुबह जब उन्होंने जमात करवाई है बिना वुजू के ही हमें जमात करवा दी। हाय मैं आपको बता रहा हूँ हमने जिन चीजों को हकीकतें समझ लिया है वो हकीकतें नहीं है, शराब है जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, जिन तितलियों को पकड़ने के लिए हम दौड़ रहे हैं, अपने वो जो अपने हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है और तितलियां भी हाथ नहीं आ रही। हकीकतें नहीं है, वो शराब है। हम शराबों के पीछे भागने वाले लोग हैं। पूछा अब्बा जान ये 3 चीजें बड़ी अजीब मुझे लगी है। इमाम अहमद बिन हम्बल से रहा न गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुजूर अर्ज़ कर दिया, हजरत कुछ बातें पूछने की जसारत करता हूँ, अगर आप फरमाएं। आपने फरमाया अहमद पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अर्ज़गुज़ार हुए हजरत रात आपने हमारे साथ खाना खाया है तो आपने बहुत पेट भरकर खाना खाया है और दरवेश का इतना शेर हो के खाने का क्या मतलब है? आपने फरमाया अहमद सुन, जो हलाल की कमाई होती है उसमें हर मर्ज की दवा होती है। हाय हाय बेशक क्या बेशक क्या बात। आपके खाने में और आपकी कमाई में हराम का शाइबा तक नहीं है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए क्या बात, बहुत खूब। मैंने शेर होकर इसलिए खाया है ताकि मेरी बातनी अमराज भी चली जाए। हाय हाय और दूसरी बात सुभान अल्लाह, क्या बात। करीम के दस्तरखान से खाना बीमारियों के लिए शफा है। आप तो करीम लोग हो। बेशक हाय हाय अल्लाह अल्लाह और बहील के दस्तरखान से खाना बीमारी को दावत देना है। हमारी का दावत। अल्लाह मैंने पेट भरकर इस नजरिए के साथ खाया है कि मैं भी अमराज से शफा हासिल कर सकूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी बात कि मैंने क़ियामुल लैल क्यों नहीं किया?
मैंने तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ी? फरमाने लगे, अहमद, जब मैं खाना खा के अंदर गया हूँ, अभी तकिए पे सर रखा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मेरे ज़हन में आना शुरू हो गई। अल्लाह सुभान अल्लाह। 72 फिकी मसाइल का इस्तेंबात मैंने किया है उन हदीस से, सुभान अल्लाह। जो बाद में आने वाले लोगों के काम आएंगे। बस उन्हीं हदीसों को सोचते हुए मुझे नींद नहीं आई। और जो सुबह पानी वाला लोटा वैसे का वैसे धरा रह गया, मैंने वजू नहीं किया, आप लोगों को नमाज पढ़ा दी है, रात को मैं सोया ही नहीं तो वजू जाने का सवाल ही। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। इसलिए हाँ, बहुत वो नमाज भी आपकी जो हुई, मैंने बिना वजू के नहीं बढ़ाई। वो टूटा ही नहीं। वाह, वजू मेरा तजदीद की जरूरत ही नहीं पड़ी, हाय हाय अल्लाह। मैं सोया ही नहीं, सारी रात हदीस में गुम रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल जिंदगियां उन लोगों की है बेशक जिन्होंने अपनी जिंदगियों को दीन के अहया के लिए वक्फ कर रखा हाय था। अल्लाह। और अगर उनकी जिंदगियों पे निगाह करें, जो इस दुनिया से कुछ लेके गए हैं, हाय हाय। जिन्होंने रियाजतें की हैं, मेहनतें की हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उनकी बातों को भी मानती है, बेशक बेशक। उनकी दुआओं को भी सुनती है। सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उनके कहे की लाज रखती है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह जी। और चूंकि वक्त की तंगी है, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, बड़ी गौर तलब कि हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद, उनके यहाँ एक कनीज थी, बड़ी खूबसूरत कनीज, लेकिन शकी थी, शकावत थी उसमें। लौहे महफूज पर निगाह की हजरत बहाउद्दीन ज़करिया ने, और देखा और ये जाना कि इसकी आखिरत ठीक नहीं, शकावत है इसमें। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उनके साथ बहुत दोस्ताना था। अल्लाह। एक दिन उनके यहाँ चले गए, उन्होंने उस कनीज से कहा कि आप हजरत को वजू करवाओ। नमाज के वक्त आपने फरमाया कि तुम जाके उन्हें वजू करवाओ। वो कनीज कहने लगी, हजरत मैं उनको वजू करवाने वाली नहीं। उन्होंने पूछा क्यों? कहने लगी, एक तो ये है कि वो नामहरम है, दूसरा मुझ पे इतना हुस्न है कि मुझे डर है कि कहीं वो फरेफ्ता ना हो जाए। आप कोई और निगाह से तकते थे, कुछ और देख रहे थे। आपने कहा नहीं तो पानी लेके जाओ। जब वो वुजू करवाने के लिए गई, उनके हाथ दलवा रही थी, पूरे का पूरा जग हाथ धोने में हजरत ने सर्व कर दिया और निगाह उसकी शक्ल पे रही, उसकी सूरत को तकते रहे और अपने हाथ धोते रहे। जग खत्म हो गया। दूसरा जग लेने के लिए गई, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के रूबरू अर्ज करने लगी, हजरत मैं ना कहती थी मुझे ना बेचे, इस फितना साज हुस्न में वो गुम हो जाएंगे। वही हुआ। आपने फरमाया जो मैं जानता हूं तू नहीं जानता, पानी लेके जाओ। अल्लाह। पानी लेके गई, दूसरा जग डाला, हजरत ने दूसरा जग भी हाथ धोने में सर्व कर दिया। फिर पलटी, फिर अर्ज करने लगी, आपने फरमाया और पानी लेके जाओ। तीसरा जग जब गया पानी का, हजरत ने आधे जग से हाथ धोए और आधे से वजू किया। जब वजू कर लिया, वो गई, उन्होंने निगाह जब उठाई, जब लौह महफूज तक निगाह गई तो उसकी शकावत सआदत में बदल चुकी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर चले गए। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करने लगे, ए बारे इलाहा, मुद्दतें गुजर गई, मैं
دعا کر رہا ہوں کہ اس کی شکاوت جاتی رہے اور میں غوث کے درجے پہ فائز. اور فرید رحمت اللہ تعالی علیہ قطبیت کے درجے پہ فائز. درجہ بھی میرا زیادہ اور دعائیں بھی میں نے اتنی کی اور اس کی شکاوت نہیں جاتی. یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ آج انہوں نے لمحوں میں ان کی شکاوت کو سعادت میں بدل دیا. غیب سے ندا آئی، الہام ہوا، فرمایا اے بہاؤالدین بے شک ہم نے آپ کو غوث بنا رکھا ہے، آپ کو غوث کا عہدہ دے رکھا ہے، فرید کو قطبیت میں فائز کر رکھا ہے. فرید سے ہمارا وعدہ ہے کہ جو کہو گے ہم تیری مانیں گے. آپ سے وعدہ تو نہیں ہے، فرید سے ہمارا وعدہ ہے جو مانگو گے دیں گے. تو غوث کے عہدے پر ہے، آپ سے وعدہ تو نہیں ہے. فرید سے ہمارا وعدہ ہے، اس نے ہم سے مانگا ہم نے دے دیا. دنیا باغ اے ولی وچ مالی آپ خداوند رکھے کدھر نویں پنیری لاوے کدھروں بوٹے پٹے کدھر نویں پنیری لاوے کدھروں بوٹے پٹے. حضرت بہاؤالدین کا ایک مرید تھا تو کہنے لگا حضرت دعا فرمائے ملتان سے دہلی تک کے حجاب اٹھ جائے. حضرت نے دعا کی، ملتان سے دہلی تک کے حجاب اٹھ گئے. پھر آیا، پھر آگے کہنے لگا حضرت دعا فرمائے زمین سے لے کے عرش تک کے حجابات اٹھ جائیں. آپ نے دعا کی، حجابات اٹھ گئے. ضد میں پڑ گیا، کہنے لگا حضرت اب ایک اور کام کر دے کہ حجاب عظمت کا مکاشفہ بھی کروا دے. آپ نے فرمایا تیرے والی بات نہیں ہے، جتنی خوراک تھی تیری تجھے مل گئی ہے، اب ضد نہ کر. آپ نے فرمایا اگر وہ حجابات اٹھ گئے تو مر جائے گا. انہوں نے اتنا فرمایا اور اس نے جان دی. اور وہ کیا کیا حجابات ان پہ اٹھے ہوئے ہوں گے اور کیا کیا ملاحظہ کرتے ہوں گے. اس لیے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں چپ کر میر علی یہ تھا جا نہیں بول. اللہ رب العزت کی ذات ان نیک اور صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب اور حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نسلاً بعد نسلاً ہمارے گھرانوں میں کوئی گستاخ اور بے ادب شخص پیدا نہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب جو اولیاء اکرام کا مقام بتا رہے تھے. اللہ رب العزت ان اولیاء اکرام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نہ ان کو کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. اللہ رب العزت ان پہ راضی ہوا ہے تو ان کو یہ مقام ملا ہے. آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ حضرت داتا گنج بخش الحجویری کا انشاءاللہ اور سے مبارک ہے. اسی کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلی جمعرات کا پروگرام ہوگا تو سب دوست خود بھی آئیں اور دوستوں کو بھی دعوت دیں. اس اولیاء کی انشاءاللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بڑھائی ہے، ہم بھی فقیر بن کے ان فیض سے کچھ حصہ لیں گے انشاءاللہ. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ خود بھی آئیں اور دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں.
تو ابھی شجرہ شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد فاروق واسی صاحب کو کہ شجرہ شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا انشاءاللہ ذکر ہوگا، کیونکہ 2-3 جمعراتیں ہو گئی ہیں ذکر نہیں ہوا، تو یہ بھی ایک دل اور اندر کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ساتھیوں کے صدقے اس گناہگار پر بھی اپنا فضل کرم عطا فرمائے، اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرمائے۔ جناب محمد فاروق واسی صاحب۔